الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. رب هب لي من الصالحين. اے میرے پروردگار مجھے نیک ایک فرزند بخش دیجئے، رب هب لي من الصالحين. اے میرے پروردگار مجھے نیک فرزند بخش دیجئے، ولا تجعلني من القانطين. اور مجھے نیک فرزند بخش دیجئے، ولا تجعلني من القانطين.
فبشرناه بغلام حلیم، پس ہم نے اس کو بشارت دی تحمل والے برداشت والے لڑکے کی۔ فلما بلغ معه السعي، پس جب وہ اس کے ساتھ چلنے کی عمر کو پہنچا، قال یا بنی انی ارى فی المنام، فرمایا اے میرے بیٹے، بلا شبہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، بلا شبہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، پس تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہنے لگے اے میرے ابا جان، کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پس جب وہ دونوں باپ بیٹا مطیع ہوئے اور والد نے اس کو پیشانی کے بل لٹا لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے اسے آواز دی، ندا دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، بلا شبہ ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا شبہ یہ یقیناً بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو ذبح عظیم کے بدلے سے نوازا۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے اللہ تعالی کی بابرکت مطہر عرفہ منزہ کلام سے 23ویں پارے میں سے سورہ صافات اس کی آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 107 تک آیات تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ گزشتہ جمعے جو تسلسل سے ہمارا ایک مضمون چل رہا تھا، عرصہ دراز سے سورہ نور بیان کی جا رہی تھی، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے جو توفیق اس نے بخشی، آپ تک وہ احکامات، وہ مسائل، وہ فرامین، تمام چیزیں پہنچائی۔ بیان میں اس کی تکمیل ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے اور ہم سب لوگوں کو عملی زندگی کے اندر قرآن کے مطابق، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ عشرہ ذو الحج اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ حرمت والے مہینے
4 مہینے ہیں حرمت والے: ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ 3 لگاتار ہیں، اور ایک رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ حرمت سے مراد ان کی عزت و آبرو، ان کا احترام لازم اور ضروری ہے۔ ان میں قتل و قتال، لڑائی جنگیں، فتنہ و فساد، قتل و غارت، لوٹ مار، یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں۔ ویسے بھی ممنوع ہیں، پر ان 4 مہینوں میں زیادہ احتیاط ہے کہ ان 4 مہینوں میں یہ جنگ و جدال، یہ قتل و قتال اور یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور یہ مہینہ ذوالحج، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں بے شمار فضائل و مناقب آئے ہیں۔ یہ ایام بڑی ہی عزت والے، رفعت والے ہیں، راتیں بھی اور دن بھی۔ رمضان المبارک کے بعد جو راتیں اور جو دن زیادہ عزت والے، زیادہ احترام والے، زیادہ عظمت والے، زیادہ شان والے ہیں، وہ یہی چل رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا، ان ایام میں اگر وہ کاروبار کے لیے نکلتے، تجارتوں کے لیے نکلتے، بازار میں نکلتے، تو وہ ان کی زبان پہ یہ کلمات ہوتے، تکبیر ان کی زبان پہ ہوتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ ان کی زبان پہ یہ کلمات رہتے تھے، دن بھی رات بھی۔ اور یہ یوں سمجھ لیجئے ان ایام کا وظیفہ ہے۔ فضولیات میں تو ویسے ہی زبان کو نہیں لگانا چاہیے، لیکن خاموش رہنے سے بھی بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ان ایام کے اندر گھر میں ہوں، باہر ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، صبح ہو شام ہو، آپ کی زبان پہ یہ کلمات ہونے چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ اس کی بڑائی کا اعلان ہے۔ اور جو آگے ایام آنے والے ہیں، جو حج میں ہیں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، یہ ایام بھی بڑے قیمتی ایام ہیں۔ پورا سال میں دوبارہ یہ دن اسی مہینے میں آئیں گے۔ ذوالحج کا مہینہ آئے گا تو یہ دن آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ بے شک بیت اللہ پہنچے ہوئے ہوں، مینا میں چکر بھی لگا کے آ جائیں، عرفات میں ہو کے بھی آ جائیں، یہ کام حج والا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان ایام کے ساتھ محسوس ہے۔ راتیں بھی قیمتی ہیں اور دن بھی کیا ہیں؟ قیمتی ہیں۔ راتوں کو بھی عبادت کیا کرو اور دن کو بھی قرآن کی تلاوت اور زبان سے یہ تسبیحات یہ کیا کرو۔ اور 10ویں والے دن کا، 10ویں، 11ویں اور 12ویں اس دن کا خاص وظیفہ یہ ہے
کہ ان ایام کے اندر ان کو ایام نہر کہا جاتا ہے، قربانی کے ایام، قربانی کرنی ہے ان ایام کے اندر۔ قربانی کی اصل غرض و غایت کیا ہے، جو چیز سمجھانی ہے آج۔ اسلام کے جتنے احکامات ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے، وہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ جیسے نیچر ہے، جیسے عادت، طبیعت و فطرت ہے، ویسے ہی اسلام کے احکامات ہیں۔ بعض اوقات ہمارا دماغ، ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری فراست اس مقام اور اس نقطے پہ نہیں پہنچ پاتی جو اللہ نے منشا اور مفہوم اور وضاحت کی ہے، اس پہ ہماری عقل کی رسائی نہیں ہوتی، تو ہم دین کے احکامات کو پھر بدلنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ہی سوالات بناتے ہیں اور خود ہی جوابات دینے لگ جاتے ہیں۔ ضرور میری بات یاد رکھیے گا، بلکہ دل میں گرہ لگا لیجیے اس بات کی۔ دین کا حکم آ جائے، شریعت کا حکم آ جائے، قرآن کا حکم آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک آ جائے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے، دل ہمارے، دماغ ہمارے اسے قبول کریں تب بھی، نہ کریں تب بھی، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، تب ہم مومن بنیں گے۔ اور اگر ہم نے اس میں حیل و حجت کی، پھر ایمان کوئی نہیں ہے۔ جی یہ کیسے ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا، تو پھر اب جیسے جس دور میں آپ جا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، صبح و شام ایک وظیفہ ہے، قرآن تو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ تو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں ہے، ایک وظیفہ دن رات چل رہا ہے زبان کے اوپر، مہنگائی 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 مہنگائی، مر گئے مہنگائی، یہ وظیفہ صبح و شام چل رہا ہے ہر بندے کے اوپر۔ اب یہ جو وظیفہ زبان سے جاری کیا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ وظیفہ جو زبان پہ چلایا ہے، یہ سوالات بھی پیدا کرتا ہے۔ سوالات اٹھتے ہیں، آج تے حالات ٹھیک نہیں نے، مالی طاقت کوئی نہیں ہے، جیب بھی سکت بھی کوئی نہیں، تھوڑے بوتے جمع کیتے نے، وہ بھی لا دیتے، ابو کی بنے گا، یہ فوراً سوالات اٹھتے ہیں دماغ کے اندر، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فوراً نتیجہ نکالتا ہے اینا حالات جو قربانی منع ہو جاتی ہے، قربانی جائز ہی نہیں ہے۔ او اللہ کے بندو، تم نے قربانی جو یہ لفظ بولا ہے، اس پہ غور کیا ہی نہیں ہے۔ اگر غور کرتے، توجہ کرتے، تو کبھی بھی یہ جملہ نہ بولتے، لیکن جب اپنی چیزیں تراشیں گے، بنائیں گے، تو پھر جوابات بھی خود ہی آئیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ جہاں جا کے اینڈ ہو رہی ہے، وہاں پروردگار نے کچھ بات سمجھائی ہے، احکامات آئے تو صحابہ یہ کہنے لگے، یہ احکامات تو بڑے طبیعت پہ بھاری ہیں، عمل درآمد کیسے ہوگا اس پہ؟ فوراً قرآن مجید اترا اور سمجھائی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ کیا سمجھائی؟ آپ بھی سمجھ لیجئے،
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ ایمان والوں کی شناخت کروائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائے، ان کا بھی یقین کامل ہے۔ کس پر؟ بما انزل الیہ من ربہ، جو اس کے پروردگار کی طرف سے کلام اتاری گئی، قرآن مجید اتارا گیا، جو احکامات اس کے ہیں، پیغمبر کا بھی اس پہ ایمان ہے۔ والمؤمنون، اور ایمان والوں کا بھی یقین کامل ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک ایمان لایا۔ کس پہ ایمان؟ باللہ، اللہ پر ایمان، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تمام عبادتیں اسی کے ساتھ متصف ہیں۔ وکتبہ، اور اس کی کتابوں پہ بھی ایمان، اور اس کے فرشتوں پہ بھی ایمان، اور اس کے پیغمبروں پہ بھی ایمان۔ سب کا دعویٰ یہ ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ موسیٰ کو مانتے ہیں عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسیٰ کو مانتے ہیں یونس کو نہیں مانتے، ہم سب کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ کہو قالوا سمعنا واطعنا غفرانک۔ پہلی قوموں نے جب یہ قرآن، جب یہ وحی سنی اللہ کی کلام، تو کہنے لگے یہ احکامات سخت ہیں، ان پر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا ہے پر ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا تم ویسے نہ بننا، تم کیا کرنا؟ سمعنا واطعنا، تم کہنا ہم نے سن لیا ہے اور ہم نے دل و جان کے ساتھ مان لیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے گرمیوں میں نماز آسان ہے تو سردیوں میں وضو کرنا اور نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، تو لہذا سردیوں میں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، گرمیاں ہوں، سردیاں ہوں، اور بہار آئے، خزاں آئے، اور بادل آئے، پانی آئے، سیلاب آئے، طوفان آئے، کچھ بھی ہو، اللہ کے حکم پر ہمارا سب کچھ قربان ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم دین کے احکامات میں موسموں کے محتاج نہیں ہیں۔ موسم اچھا ہو تو عبادت کریں گے، نہ ہو تو نہیں۔ بارش ہوئی ہے، پانی آ گیا، سڑکیں بھر گئیں، لو جی آج جمعے کی چھٹی۔ کیوں جی چھٹی؟
او جی آج بارش ہوگی ڈاڈی. نانا ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے، مومنوں کا کام یہ ہے، حالات جیسے بھی ہو، موافق ہو یا نہ ہو، وہ اللہ کی عبادت کی طرف اس طرح جاتے ہیں جیسے او شہد کے چھتے کی طرف مکھی جایا کرتی ہے. وہ اس کا کام ہے شہد بنانا، ان کا کام ہے عبادت کرنا اور اپنے رب سے یہ دعا کرنا، غفرانک پروردگار ہم انسان ہیں، ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، میرے مولا تو ہمیں معاف کر دے. احکامات ماننے کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے نا، بندہ اس طرح عبادت نہیں کر سکتا، تو اپنے رب سے کیا مانگنی چاہیے؟ معافیاں مانگنی چاہیے. اب یہ حکم سمجھ آ گیا ہمیں، احکامات مشکل ہوں یا آسان ہوں، کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے کہ نہیں؟ بندے کی طبیعت ہوتی ہے نا، بندہ کہتا ہے آسان کام تو کر لوں گا اور مشکل کام ہم سے نہیں ہوتا. اب یہی چیز آتی ہے، مہنگائی کا دور ہے، حالات بڑے مشکل ہیں، بل ادا کرنے بڑے مشکل ہیں اور پیسے جیب میں نہیں ہیں، قربانی کہاں سے کریں؟ چلو مہنگائی کے دور میں قربانی چھوڑ دو، یہ فوراً دماغ میں چیزیں آتی ہیں. تو ذرا اس کو دھیان سے سمجھیے. یہ قربانی یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، استعمال ہوا ہے. اصل میں یہ اس کا روٹ اور بیس ہے قاف دو نقطے والا، را اور با، جسے ہم کہتے ہیں قرب. قرب کا معنی ہوتا ہے نزدیکی، کسی کے کیا ہونا؟ قریب ہو جانا، نزدیک ہو جانا. تو ہم اسے کہتے ہیں میرا تے فلانے بندے نال کیے قرب ہے. یہ ہم اپنی زبان میں لفظ بولتے ہیں، وہ سیاسی بندہ اس کا اور میرا قرب ہے. اگر اسی سے کسی رشتہ داری کریں تو کہتے ہیں جی وہ ہمارے قرابت والے لگتے ہیں، یعنی ساڈے کی لگتے نے؟ نزدیکی لگتے نے، قریبی لگتے نے. یہ الفاظ استعمال، اور اسی سے ہے قربان. کیا مطلب جی؟ اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے اپنا سب سے قیمتی متاع، پیسہ ہو، دولت ہو، زمین ہو، مکان ہو، اولاد ہو، اپنا سب سے قیمتی متاع اس کے لیے لگا دیا جائے تاکہ وہ راضی ہو جائے. اسے کیا کہتے ہیں؟ قربانی. اسے قربانی کہتے ہیں. ہمارے ہاں مقصودی چیز یہی ہے، آخری دن جائیں گے اور جا کے کیا کریں گے؟ جانور لے آئیں گے. یا کوئی زیادہ پڑے ہوئے ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں یہ بھی وقت کرن دی لوڑ کوئی نہیں، کی کرو پیسے آن لائن کر دیو، وہ آپ قربانی کر لیں گے. کوئی ذرا زیادہ پڑھے لکھے ہو جائیں، یہ پڑھے لکھے سے مراد میری ہے یہ دنیا کے پڑھے لکھے، دین والے نہیں کہہ رہا. کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہو جائے تو وہ کہتا ہے ضرورت کیا ہے معصوم جانوروں کا خون بہانا، یہ کیا ضرورت ہے؟ یہ پیسے جو ضائع کرنے ہیں، معاذ اللہ، یہ پیسے جو ضائع کرنے ہیں، قربانی کی بجائے کسی غریب کی کیا کر دی جائے؟ مدد کر دی جائے. یہ ایک طبقہ آیا ہے. اور پھر اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں.
کہ اب قربانی عام بندے کی پہنچ سے کیا ہو رہی ہے؟ باہر نکلتی جا رہی ہے، حالانکہ یہ ایک دینی فریضہ تھا۔ چاہیے یہ تھا کہ اسے اتنا آسان کیا جاتا کہ ہر بندہ اس تک رسائی کرتا اور قربانی کرتا اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتا، اس کے فضل کو سمیٹتا۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن اب اتنی دور کی جا رہی ہے کہ کوئی بندہ قربانی کر نہ سکے۔ ایسے ہی نکاح کرنا اس معاشرے کے اندر کیا ہو چکا ہے؟ دشوار اور مشکل تر بنایا جا رہا ہے، اور بدماشی اور بے حیائی اور آوارگی وہ آسان سے آسان تر کی جا رہی ہے۔ اسے دوستی کا نام دیا گیا ہے، فرینڈشپ کا نام دیا گیا، اور جو چاہیں بدماشی کرتے پھریں یہ آج معاشرے میں، یعنی آوارگی، بدکاری، وہ آسان اس کا راستہ کر دیا، اور نکاح کا راستہ مشکل بنا دیا ہے کہ جی اتنے پیسے کہاں سے لائیں شادی کے لیے، جہیز کہاں سے لائیں جی، فلاں مکان کہاں سے بنائیں۔ یہ عجیب رسم و رواج میں ہم نے اس عمل کو بھی کیا بنا دیا؟ مشکل۔ اور اب یہ عمل قربانی والا مشکل سے مشکل تر بنایا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے، اللہ کا قرب لینے کے لیے، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز کو اس کی راہ پہ دے دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں۔ اور قرآن بھی یہی بات سمجھاتا ہے۔ یہ جو قربانی ہے، جب بندہ قربانی دیتا ہے تو اللہ اسے عوض میں، بدلے میں بہترین چیز دے دیتا ہے۔ یہ جو جہاد ہے، قتال ہے، یہ بھی قربانی کی ایک قسم ہے۔ اس میں بندہ جان بھی لوٹاتا ہے اور مال بھی لوٹاتا ہے، دونوں چیزیں دیتا ہے، جان بھی دیتا ہے اور مال بھی دیتا ہے۔ تو یہ قربانی دیتا ہے نا، اپنی جان کی قربانی دیتا ہے اور اپنے مال کی قربانی دیتا ہے۔ نتیجتاً اللہ تعالی بدر جیسی فتح دے دیتا ہے، احد جیسی فتح دے دیتا ہے، احزاب جیسی فتح دے دیتا ہے، مکہ جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ یہ قربانی دی جائے تو پھر کوئی مقصد اور کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو آج بھی تذکرہ کیا جاتا ہے 65 کی جنگ کا، تو اس میں کیا کہا جاتا ہے؟ اور جی ہم نے قربانیاں دی ہیں جانوں کی، اس کے عوض میں یہ آج پاکستان موجود ہے۔ اور اب جو آپریشن، فوجی آپریشن ہو رہے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا دی ہیں؟ قربانیاں دی ہیں۔ تو قربانیوں کے بعد یہ ہمیں چیزیں ملی ہیں، تو سمجھ کیا آئی؟ اللہ تعالی قربانی کے بعد انسان کو کوئی بدلہ دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے۔ اگر قربانی نہ دی جائے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ گندم ہے، گندم، آپ زمین میں جاتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، پھر دانے کیا کرتے ہیں؟ پھینکتے ہیں، زمین میں ڈالتے ہیں، اور اب یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں اس میں فصل آئے گی، گندم آئے گی اور زیادہ ہوگی، اناج بڑھے گا۔ اب وہ چند دانے قربانی اپنی جان کی دے رہے ہیں اور اپنی نسل کو کیا کر رہے ہیں؟ بچا رہے ہیں۔ وہ قربانی دے رہے ہیں تو اناج اور باقی فصل آ رہی ہے۔ اسی طرح بندے اللہ کی راہ میں قربانی دیتے رہیں تو اللہ کا دین، دین اسلام سلامت رہتا ہے۔
آج ملک کے اندر جو افراتفری ہے وہ اسی وجہ سے ہے، قربانی والا کام کیا ہو گیا ہے؟ ختم۔ ہر ایک یہی کہتا ہے وہ مرے اور میں موج لوں۔ جب قوموں کے اندر یہ چیزیں آ جائیں پھر قوموں کا زوال ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ آپ جتنی بھی تاریخ دیکھیں گے، اسلامی تاریخ دیکھیں گے، اور جنگ قادسیہ دیکھیں گے، باقی جنگ یرموک دیکھیں گے، بدر دیکھیں گے، احد دیکھیں گے، احزاب دیکھیں گے، تبوک دیکھیں گے، خیبر دیکھیں گے، وہاں کیا ہیں؟ قربانیاں ہیں۔ جان کی بھی قربانی، وقت کی بھی قربانی، مال کی بھی قربانی۔ تب جا کے اللہ نے اسلام جیسی دولت دی ہے، تب جا کے اللہ نے اس نعمت عظمی سے ہم نے نوازا ہے۔ جب یہ ملک بنا، انڈیا اور پاکستان علیحدہ ہوئے تو ایسے تو نہیں نہ ہو گئے۔ جب ہجرت کی تھی اسلام کے لیے تو کیا دی تھی؟ قربانیاں دی تھی۔ بیٹیاں بہو اپنی عزتیں لوٹا کے، اپنی جانیں دے کے، بوڑھے بچے جوان قتل ہوئے، تب جا کے یہ ملک ملا۔ اور جسے آج ہم نے بنا لیا ہے ناچ گانا شراب اور یہ ساری محافل، ہم کہتے ہیں پاکستان کا یہ مقصد ہے۔ نہیں، یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، اور اس کا نقطہ اور اس کی بنیاد وہی ہے جو ریاست مدینہ کی بنیاد تھی۔ وہ بنیاد تھی لا الہ الا اللہ۔ اس ملک کی بنیاد بھی یہی ہے، اور یہی نعرہ لگتا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسی پہ یہ ملک لیا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں ساتھیوں کو، جو بھی حالات ہوں، 71 جیسے حالات ہوں، 2000 جیسے حالات ہوں، 2022 جیسے حالات ہوں، اس سے بھی بدتر حالات ہوں، یاد رکھنا میری بات، انشاءاللہ یہ ملک اسلام پر لیا ہے اور اسلام پر ہی یہ قائم رہے گا۔ جس نے اس کی بربادی کے اندر حصہ ڈالا ہے، ان کی نسلیں عبرت کا نشان بنیں گی۔ پہلے بھی بن رہی ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں، جو اس کی بربادی کے اندر لگا ہوا ہے وہ بھی اور اس کی نسلیں بھی عبرت کا نشان بنے گی اور گمنامیوں میں چلی جائیں گی، اور ان کی نسلیں رسوا ہوں گی، کیونکہ اس کی بنیاد یہ نہیں کہ ہم نے وطن علیحدہ لینا ہے جہاں ہم اپنے ناچ گانے شراب و کباب ہر چیز کر سکیں۔ اس لیے یہ ملک نہیں لیا گیا۔ ملک لیا گیا تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں رہ سکتے؟ ان کی عبادات اور ہیں اور ہماری عبادات اور ہیں۔ وہ کئی الہوں کے پوجنے والے ہیں اور ہم ایک الہ کے پوجنے والے ہیں۔ وہ در در پہ جھکنے والے ہیں، ہم ایک رب کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ ہماری عبادات ان سے نہیں ملتی ہیں، اس لیے یہ وطن لیا گیا تھا۔ اب قربانی دی تھی جان کی اور مال کی، اللہ نے پاکستان کی صورت میں کیا دے دیا؟ ایک وطن دے دیا۔ قربانیوں کے بعد یہ وطن ملا ہے، اور انشاءاللہ قربانیوں کے ساتھ ہی یہ قائم و دائم بھی رہے گا۔ اسلام کا وہ درخت، وہ بوٹا جو آج تناور بنا ہوا ہے، دشمنان اسلام، یہود و نصارہ، ہندو، باقی جتنے ہیں، انہوں نے کون سا حربہ استعمال نہیں کیا اور کون سا حربہ استعمال نہیں کر رہے کس کو مٹانے کے لیے؟ مجھے مٹانا چاہتے ہیں؟ آپ کو مٹانا چاہتے ہیں؟ نہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں، وہ اسے ضرور مٹانا چاہتے ہیں جو اسلام کا نام لیتا ہے۔ ملا عمر رحمہ اللہ پہاڑوں میں رہنے والا،
سادہ آدمی زمین پہ لیٹنے والا، سادے کپڑے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے، اور کچھ بھی اس کا نہیں معاملہ، وہ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس دھرتی یہ زمین رب کی ہے اور اس پر حکم بھی کس کا نافذ کریں گے؟ رب کا نافذ کریں گے۔ شیطان کا حکم نہیں چلے گا، شیطان کے حواریوں کا حکم نہیں چلے گا۔ اب دنیا اس کی کیا بن گئی؟ دشمن بن گئی ہے، اور میڈیا اس میں، ہم تو میڈیا کے محتاج ہیں، جیسے میڈیا کہے گا ہم مانیں گے۔ وہ جس کو دشمن بنائے گا ہم بھی کہیں گے دشمن ہے، جس کو دوست بنائے گا ہم بھی کیا کہیں گے؟ دوست ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے دوست اور دشمن کا معیار میڈیا نہیں ہے، دوست اور دشمن کا معیار اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ جو معیار رب نے دیا ہے وہی معیار اصل ہے، اور معیار کیا ہے؟ خود سن لو قرآن مجید، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے اہل ایمان یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ کس نے کہا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ دلوں کا حال جانتا ہے کہ نہیں؟ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ میں نہیں جانتا، میں نہیں سمجھتا، مجھے تو تجارت سے غرض ہے، مجھے تو معیشت سے غرض ہے، مجھے اور کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پر رب مسلمان اور انسان اور اسلام کا ہمدرد ہے۔ رب تمہیں پہلے سمجھا رہا ہے یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ کس کے دوست ہیں؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، کافر جیسے بھی ہوں، ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، علیحدہ علیحدہ ہیں، پر یاد رکھو کفر میں سب کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ فرمایا پروردگار نے یہ آپس میں تو دوست ہیں پر تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، کن میں سے ہوگا؟ وہ بھی یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا۔ اب قرآن تو انہیں دشمن بتا رہا ہے اور ہمارا میڈیا انہیں کیا بتا رہا ہے؟ دوست۔ اور جو داڑھی دار ہے، نمازی ہے، قتال فی سبیل اللہ کا قائل ہے، وہ کیا ہے؟ دشمن، دہشت گرد۔ یہ میڈیا بتا رہا ہے۔ پر یاد رکھو میڈیا کی بات نہیں ماننی، کس کی ماننی ہے؟ قرآن مجید کی ماننی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات ماننی ہے۔ یہ باتیں نہیں ماننی تو قربانیوں کے عوض میں اللہ تعالی کیا دیتا ہے؟ خوبصورت بدلے دیا کرتا ہے۔ جس ہستی کی یہ یاد ہے ان کا نام ہے ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم تمام بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کے جد امجد ہیں، بڑے ہیں۔ ان سے دو نسلیں آگے چلیں، ایک ان کے بیٹے اسحاق اور دوسرے ان کے بیٹے اسماعیل، یہ دونوں چلے ہیں۔ اب جو اسحاق ہیں، اسحاق سے یہ ساری نسل، یعقوب، یوسف اور یونس، جتنے موسیٰ، یہ سب نسل اسی نسل سے ہے۔ اور جو دوسری ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے اس گلشن میں ایک ہی پھول کھلا ہے جو سب پہ بھاری ہے، وہ پھول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایسی خوشبو اس پھول کی ہے جب سب پھولوں کی خوشبو کمزور پڑ گئی، ماند پڑ گئی، تو یہ خوشبو سب خوشبوؤں پہ غالب ہے۔ یوں سمجھو باقی سارے کے سارے ستارے ہیں انبیاء، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند ہیں۔ یہ ایسی نسبتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اسی خاندان میں سے ہیں ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ نے اتنا نوازا ہے، نبوت کے سارے سلسلے انہی کی اولاد میں رکھ دیے ہوئے ہیں۔ تو کوئی بات تو ہے نا، یہ مجھے سمجھانا چاہتا ہوں، کوئی بات تو ہے نا جس کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا مقام انہیں دے دیا ہوا ہے۔ ہاں جی بات ہے، بات یہ ہے ابراہیم خلیل اللہ کی ساری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی۔ قربانیاں بھی معمولی نہیں، ذرا دھیان سے بات کو سمجھیے گا۔ ہماری قربانی تو اتنی ہے، جیب سے پیسہ ڈھیلا کرنا ہے اور جانور لے آنا ہے، اور جانور ابھی منڈی میں ہے تو ہماری فریج اور فریزر پہلے ہی کیا ہو چکا ہے، تیار اور صفائی ہو چکی ہے، اور ہم نے پہلے ہی لسٹ بنا لی ہوئی ہے کہ دستی کہاں جانی ہے، ران کہاں جانی ہے، گردن کا گوشت کہاں جانا ہے، دل گردے کہاں جانے ہیں، یہ ساری فہرست ہم نے تیار کر لی ہوئی ہے، اور سب چیزیں سمیٹ سماٹ کے ہماری قربانی تو یہی ہے، کتنے جانی چاہیے ہے فریزر دے وچ، تو اس تو بعد پیٹ دے وچ، اور جو انتڑیاں رہ جائیں یا کچھ چربی رہ جائے وہ کسے دینی ہے؟ منہ وڈا کر کے آخنے ہیں، منہ وڈا کر کے آنا کہ غریباں دا کوئی حق نہیں، اے غریباں دا حصہ ہے، چلو جیڑی او چھچڑے رہ گئے نا وہ غریباں دا حصہ ہے۔ ہماری قربانیاں تو یہ ہوتی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ نے جو قربانیاں دی ہیں دل دہل جاتا ہے، ایسی قربانیاں دی ہیں۔ یاد رکھو جب بچہ جوان ہوتا ہے نا اس کے جذبات ہوتے ہیں، کچھ کرنے کا عزم ہوتا ہے، اور اس کو سب سے زیادہ جس کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا بچے کو، وہ ہوتی ہے والدین کی۔ گھر کی چھت بھی ملے اور والدین کی محبت بھی ملے تو پھر وہ پہاڑوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے جس سے مقابلہ کرتا ہے۔ جب ماں باپ اس سے علیحدہ ہو جائیں اور گھر کی چھت اس سے جاتی رہے، اور مقصد کوئی پیسہ نہیں، دولت نہیں، ہماری آج میں تو کہوں 100%، تو میں حانف نہیں ہوں گا، ہماری 100% آج لڑائیاں باپ بیٹے کی، بھائیوں کی، بہنوں کی آپس میں دین کی وجہ سے ہیں نا۔ کس کی وجہ سے ہیں؟ جائیداد اور یہ مال و متاع، ہماری لڑائی یہ پڑی ہے۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ تو وہ بندہ ہے جس کی لڑائی پڑ گئی ہے اللہ کے لیے، اور لڑائی بھی پڑی ہے، دشمنی بھی پڑی ہے، کس کے ساتھ؟ باپ کے ساتھ پڑی۔ اب جوان بندے کو ضرورت ہوتی ہے، اس کا آگے فیوچر ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے مجھے خام خواہ کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بڑا اوپر جانا ہے، میرا فیوچر بڑا برائٹ ہے، میں اس کو تاریک نہیں کرنا چاہتا، میں خام خواہ کسی کام میں الجھنا نہیں چاہتا۔
پر ابراہیم خلیل اللہ ہے جس نے اپنے فیوچر کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کس کی ذات کے لیے؟ اللہ کی ذات کے لیے۔ یہ سبق ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ اپنی محبتیں اللہ کے لیے کرو اور اپنی عداوتیں بھی اللہ کے لیے کرو۔ اگر باپ، بہن، بھائی، ماں، باپ، ان سے کوئی شکوہ شکایت کوئی ہو گیا ہے، وہ دین کے لیے ہونا چاہیے۔ نماز نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، بدعات کر رہے ہیں تو روک رہے ہو، اب یہ جو لڑائی پڑی ہے یہ درست ہے، صحیح ہے، اللہ کے ہاں تمہیں اجر ملتا رہے گا۔ اور جب تمہاری لڑائی ہوگی پیسوں کے لیے، مکان کے لیے، جائیداد کے لیے، تو پھر کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ قرآن مجید اس کا ذکر کرتے ہیں، ان کی قربانی کا ذکر کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ فرمایا اس کتاب میں، قرآن مجید میں تذکرہ سنائیے کس پیغمبر کا؟ فرمایا ابراہیم کا تذکرہ سنائیے۔ کون ہے ابراہیم؟ انہ کان صدیقا نبیا، وہ کوئی عام بندہ نہیں، وہ بڑا خاص بندہ ہے، اور وہ سچے نبی تھے۔ کیا تھے؟ اللہ نے جو صفت ذکر کی ہے نا، صدیقہ، یہ صفت بڑی کمال کی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پہ ہیں اور آپ نے عرب کے رواج کے مطابق وہ کپڑا پہاڑی پہ لہرایا ہے، سارے اکٹھے ہو جائیں میں انہیں بتاؤں معاملہ کیا ہے۔ جو ہی آپ نے وہ کپڑا لہرایا اور لوگوں میں ہوکا اور آواز لگی، سارے بندے وادی کے اکٹھے ہو گئے کہ بلانے والا بندہ بڑا سچا ہے، معاملہ کوئی بن گیا ہے۔ سارے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہی بات رکھی، بتاؤ کیا تم میری بات کو مانو گے اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تمہیں نیست و نابود کرنے کے لیے آ رہا ہے، کیا میری بات کو مانو گے، تسلیم کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کے یہ جواب دیا، جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال آپ نے ہم میں گزارے ہیں اور ہم نے بار بار آزمایا ہے، بڑے مواقع پہ آزمایا ہے، امانتیں بھی رکھی ہیں، امانتوں میں بھی آزمایا ہے، اور بھی معاملات میں آزما کے دیکھا۔ جتنی بار ہم نے دیکھا، ہم نے آپ کو سچ ہی سچ پایا ہے۔ یہ نہیں بولا سچ بولنے والا پایا ہے، کیا پایا ہے؟ سچ۔ یوں سمجھ لیجئے دنیا کے اندر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، کہتا ہے میں سچ کو نہیں مانتا، سچ کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا اس کے لیے دعوت فکر یہ ہے،
اگر کوئی بندہ سچ کو نہیں مانتا تو اس کے لیے دعوت فکر یہ ہے وہ آئے اور دیکھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتا جاگتا چلتا پھرتا سچ ہی سچ نظر آ رہا ہے. یہ صدقہ صیغہ صفت کا استعمال کیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے ہی کہہ دیا ہے یہ تو سچ ہی سچ ہے، تو معلوم ہوا یہ سچی صفات صدق کی صفت یہ اللہ کے ہاں بڑی اونچی ہے اور یہ بڑی قوم کی جاتی ہے. ابراہیم خلیل اللہ کا بھی جب بیان ہونے لگا پروردگار قرآن کا حصہ بنانے لگے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے آپ کتاب میں قرآن میں ابراہیم کا تذکر سنائیے. کون ابراہیم؟ میں رب اس کا تعارف خود کروانے لگا ہوں. انہو کان صدیقا نبیا، وہ خاص بندہ تھا، وہ سچ بولنے والا تھا، سچا بندہ تھا. میرے مولا نو بھی سچے تھے، نو بھی سچے تھے، ہود بھی سچے تھے، صالح بھی سچے تھے، موسیٰ بھی سچے تھے، اور عیسیٰ بھی سچے تھے، یونس بھی سچے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے تھے. یہ سارے سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں. ابراہیم کا کوئی انوکھا کام ہے سچ بولنا. معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم کی یہ صفت میں اللہ کو اس لیے پسند آئی، ابراہیم نے سچ اپنے باپ کے سامنے بولا ہے. سبحان اللہ. باہر تو سارے سچ بول لیتے ہیں، تکار اوکھا ہے کہ سوکھا ہے؟ اوکھا ہوندا ہے. بی بی آتی ہے یہ جڑا دین تم سننا پھردا ہے نا اج کل جمعے، یہ جمعے اتھے ہی رکھ کے آیا کر، مینوں نہ سنایا کر بہتے پردے کرو تے کپڑے انج کرو تے انج کرو تے او کرو تے اے کرو. یہ بڑا کی ہو جاندا اوکھا. تے بندہ کہ نہیں اللہ دے دین دا حکم ہے، قرآن دا حکم ہے. تو پتہ کی آدھی ہے؟ وہ آدھی ہے میں تینوں جاننی ہاں. جدو بندے نو یہ آخر میں تینوں جاننی ہاں وہ پھر بندہ چپ ہو جاتا ہے میں ہوں کی آکھاں. وہ مطلب کی ہے گھر والے وہ راز و نیاز دے واقف ہوندے نے، انہوں نے پتہ ہوندا ہے گھر دھیاں پتراں نو گل کرنی، بیوی نو گل کرنی، ماں پیو نو کرنی. ماں پیو نو بندہ گل کرے ابا جی اے قرآن دی آیت اے کی کہندی پئی ہے تو فوراً آندے نے اچھا ہن تو پیو نو دسے گا تو وڈا ہے کہ میں وڈا؟ فوراً وہاں یہ جملہ آتا ہے. اس لیے ابراہیم خلیل اللہ سچ بولنے لگے ہیں. میں اللہ کو سچ بڑا پسند آیا ہے، اس گھر میں سچ بولنے لگے ہیں جہاں میرے سوا عبادت کے لیے بت تراش کے دیے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا عبادت کرنا اور ایک ہے عبادت کے لیے لوگوں کو کیا کرنا، تیار کرنا. ایک ہوندا ہے عام بندہ تے ایک ہوندا ہے مولوی، ایک ہوندا ہے مرید تے ایک ہوندا ہے پیر. پیراں دے گھراں دے وچ تے مولویاں دے گھراں دے وچ سچ کہہ دینا، سچی گل کرنا ہے بڑا مشکل تے بڑا اوکھا ہوندا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کو بھی یہ بات رب نے کہی، بڑا سچا نبی تھا. کیا سچ کہا؟ میرے اللہ ہمیں بھی سنا دیجئے. فرمایا سچ سنو ابراہیم کا. اذ قال لأبیہ یا آباتی، جب اپنے والد کو کہا، اپنے باپ کو کہا یا آباتی ہے
قرآن ہے، ادب بھی قرآن ہی دستا ہے، ان کی ادب نہیں آندا کہ جڑا اج ادب اساں سیکھیا ہے نا، اختلاف کرو پر کیسے کیسے فلانے ٹھنگیا دلیل کے ساتھ کرو، اختلاف کرو کسی کے ساتھ پر دلیل کے ساتھ کرو، اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھو۔ یہ نہیں کہنا ہمارے ہاں او جی نوازا او عمرانہ او فضلو انا للہ و انا الیہ راجعون، کیوں؟ یہ کہاں سے سیکھا ہے تم نے؟ سورہ حجرات پڑھو نا قرآن مجید، لا تنابزوا بالالقاب، سورہ حجرات، فرمایا الٹے ناموں سے مت پکارا کرو، اٹھے نام نہ لیا کرو، سدھیا نام نہ بلایا کرو، یہ ادب قرآن سکھا رہا ہے۔ اب یہاں بھی ادب ہے، یا بتی دشمنی تو ہے بیٹے کی باپ سے ہے، لیکن ادب کو ملحوظ خاطر رکھے، یا بتی اے میرے ابا جان، لما تعبد، قرآن ہے اللہ کا، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ما لا يسمع، ان کی جو سنتے ہیں جی نہیں، ولا یبصر دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکتے، مشکل آ گئی تو آپ کو بچا نہیں سکتے، آپ ان کی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ معبود میں یہی تین صفات ہوتی ہیں، ہر وقت ہر ایک کی ہر جگہ سننے والا ہو، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ نہیں، اگر بناؤ گے تو یہ کیا بنے گا؟ شرک بنے گا، اسے شرک کہتے ہیں۔ قبر ہے نا، قبر منو مٹی پڑ گئی ہے اور موت بھی آ گئی ہے، اب بندہ کہے اس کے بعد کہ یہ سنتا ہے، اس کے اسباب ختم ہو چکے ہیں، آپ بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ، میرے سمیت خیر سے مردار ہیں، میت ہیں جی، تو بولو تو صحیح، اپنے دسو صحیح، زندہ ماں کیاں جی، زندہ ماں تے قبرستان تھلے قبراں وچ کون ہوندے نے؟ ہاں، اگر وہ زندہ ہوندے تے کتھے ہوندے؟ باہر ہوندے نا، موت آئی ہے تے کتھے گئے نے؟ جتھے موت دا اعلان ہو جائے تو لوگ کی آخدے نے؟ اینو اپنے بیڈ روم وچ پہنچا دیو، جتھے پہنچاؤ، موٹی موٹیاں گلاں نہیں سمجھا رہا تاکہ دماغ وچ بہ جان، کہ جدوں موت آ جائے تو پھر کتنے ٹھکانا ہوندا ہے؟ قبر وچ ہوندا ہے۔ ہن قبر وچ بندہ کیا ہے، اسباب دے کی ہو گئے نے؟ ہن ذرا غور کریو گل تے، کوئی بندہ یہ گل آکھے اے سندا بھی پیا تے ویکھدا بھی پیا، انہیں اللہ دی صفت وچ اس بندے نو شریک بنا دیتے۔ اسباب تو بغیر سننا کدی صفت ہے؟ اسباب تو بغیر ویکھنا، اکھاں ہے نا تے کی پہ کرنے ہاں؟ ویکھدے پے ہاں، اکھاں نہ ہون تے کتے ویکھنا ہے؟ کان ہے نے تے سندے پے ہاں، نہ ہون تے نہیں، تے جے روح ہی نکل جائے تے کھ نہیں رہندا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہن اسباب تو بغیر کوئی بندہ کہندا ہے او سندے پے نے، انہیں اے سمیع دی صفت کی بنا دیتا ہے؟ شریک۔ اے عمل کرن والا بندہ کون ہے؟ مشرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟
مدینہ منورہ حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ میں اس قبر کے اور باہر والی جالی جو آج باہر موجود ہے جالی، اس کے درمیان 3 دیواروں کا فاصلہ ہے۔ قبر اندر موجود ہے، اس کے بعد حجرے کی دیوار ہے، حجرے کی دیوار کے بعد جو دوسری دیوار ہے نور الدین زنگی والی وہ دیوار ہے، تیسری دیوار ہے جو بعد میں بادشاہ نے بنوائی، اور اس کے بعد جو اندر مواجہ شریف ہے نا، سبز کپڑا اندر لٹک رہا ہے، یہ اس کے بعد والا کم حصہ ہے، اور اس کے بعد والا حصہ یہ جو باہر جالی لگی ہے یہ باہر والا، اتنا فاصلہ سپیس ہے۔ اب کوئی بندہ وہاں جا کے کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے کہ فاصلہ جتنا بھی ہو وہ ہر جگہ سن لیتا ہے۔ اگر یہ صفت مانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یا کسی کے بارے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں شرک۔ یہی بات سمجھا رہے ہیں، مالا یسمعو، سنتے نہیں ہیں، آپ نے خود ہاتھوں سے انہیں بنایا ہے اور بنا کے انہیں کھڑا کر دیا ہوا ہے، یہ کیسے سنیں گے؟ آپ نے خود انہیں نہلایا ہے، خود انہیں کفن پہنایا ہے، خود ان کی میت اٹھائی ہے، خود ان کا جنازہ پڑا ہے، خود انہیں اٹھا کے قبر کے اندر رکھا ہے، خود ان کا منہ قبلہ رخ کیا ہے، خود ان کے اوپر تختے رکھے ہیں، خود ان کے اوپر مٹی ڈالی ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد اب تم کہنے لگے ہو یہ ہماری پکار سنتے ہیں اور اللہ سے منوا لیتے ہیں۔ فرمایا یہ شرک ہے میرے والد، مالا یسمعو، یہ سنتے بھی نہیں ہیں، ولا یبصر۔ معبود کی دوسری شرط یہ ہے وہ دیواروں کا محتاج نہ ہو، پردوں کا محتاج نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں دعوت کے لیے جاتے ہیں، اور ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ساتھ ہیں۔ دونوں اولیاء اللہ ہیں اور ایک انبیاء میں سے خاتم المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، 3 بندے ہیں اور وہ بڑے عالی شان بندے ہیں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، ساتھ یہ کہتے ہیں کبھی اللہ کے نبی ہمارے گھر میں تشریف لائیے، کچھ کھانا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، حضرت سعد اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں، جو ہی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی فوراً تیزی سے کھسکے ہیں اور اندر کمرے میں جا پہنچے ہیں، جس کی دیواریں 18 انچ موٹی، بولو تو صحیح، 9 انچ نہیں، وہ دیواریں کیا ہیں؟ یا پتھر گارا اور یا کھجور کے تنوں کو، وہ پتوں کو وہ لگا کے اور اوپر چھت ڈالا ہوا ہے، یہ دیوار ہے، یہ اوٹ ہے، یہ پردہ ہے۔ اور اندر چلے گئے ہیں، اندر کھڑے ہو گئے ہیں، ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث سنا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ آئے ہیں اور آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، او گھر والو تم پر اللہ کی سلامتیاں ہوں، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، حضرت سعد اندر کھڑے ہیں، بالکل ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہیں، ابوبکر صدیق باہر ہیں، عمر فاروق باہر ہیں، اور اندر حضرت سعد کھڑے ہیں، بالکل ساتھ کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل البیت، او گھر والو تم پر اللہ کی سلامتیاں ہوں، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ پھر تیسری بار کہا ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چل پڑے ہیں، واپس چلے ہیں تو حضرت سعد دوڑ کے آگے آ گئے، میرے ماں باپ رسول اللہ پر قربان ہو جائیں، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا سعد میں نے تیرے دروازے کے اوپر اجازت مانگی ہے، سلام کہا ہے، پر مجھے جواب نہیں ملا ہے، اور حکم ربی بھی یہی ہے جواب نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ میں واپس جا رہا تھا، مجھے جواب نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے واپس جا رہا تھا۔ حضرت سعد کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں نے جواب دیا تھا پر آہستہ، جواب دیا تھا، ذرا غور کر لو، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور حضرت سعد بھی زندہ ہیں، صرف ایک اوٹ آئی ہے درمیان میں، ایک آڑ آئی ہے درمیان میں، باہر والے کو معلوم نہیں اندر حضرت سعد موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ اب سامنے آئے ہیں تو سعد نے کہا اللہ کے نبی میں نے آہستہ جواب دیا تھا۔ سعد کیوں آہستہ جواب دیا تھا؟ فرمایا اللہ کے نبی میں نے اس لیے آہستہ جواب دیا تھا، میرے دروازے میری چوکھٹ پہ امام الانبیاء خاتم المرسلین سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں۔ سلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دعا کر رہے ہیں میرے چوکھٹ کے اوپر، اور کہندے پہنے اور سعد اور تیرے اتے بھی تے تیرے گھر والے اتے تیرے بیوی بچیاں دے اتے سلامتیاں وسن، اور یہ زبان ہے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی موجود ہیں، وہ بھی سلامتیوں کی دعائیں کر رہے ہیں، اور ورحمت اللہ اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں بھی ہوں، یہ دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ میں چاہتا تھا اللہ کے نبی دعائیں کرتے رہے اور میں آمین کہتا رہوں، اس لیے اللہ کے نبی میں نے اونچا جواب نہیں دیا تھا۔ آپ خوش ہو گئے، اب سمجھ کیا آئی؟ زندہ ہیں، ایک اوٹ آئی ہے درمیان میں، پر اندر حضرت سعد موجود ہیں، باہر رسول اللہ کو یہ بات معلوم نہیں ہے، کیونکہ حاضر و ناظر ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اور غیب کا علم رکھنا یہ بھی خاصہ خدا بندی ہے۔ اگر آپ غیب جانتے ہوتے نا، آپ حاضر و ناظر ہر جگہ پہ موجود اور دیکھنے والے ہوتے، تو رسول اللہ فوراً کہہ دیتے اور سعد منو پتہ لگ گیا وے تو دروازے دے نال کھلوتے ہوئے ہیں، باہر آ جا۔
لیکن نہیں، یہ اسباب جہاں ختم ہو جائے، ہم لوگ زندہ بیٹھے ہیں، ہماری نظریں کام کر رہی ہیں، لیکن یہ دیوار کی رکاوٹ آ چکی ہوئی ہے، ہمیں نہیں معلوم دیوار کے باہر کیا ہو رہا ہے، باہر والوں کو نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ اسباب کے بغیر دیکھنا یہ خاصہ رب کا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے یہی بات کہی ہے، مالا یبصر، جنہیں آپ نے معبود بنایا، جن کی آپ سجدے کرتے ہیں، جن کو آپ پکارتے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے الہ اور معبود بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز ذکر کی ہے، ولا یغنی عنک شیئا، الفاظ پہ ذرا غور کرنا، لا یغنی عنکا، وہ آپ کے کام نہیں آ سکتے، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے، شیئا ہے رتی برابر بھی، جنہوں آدھے نے نا، آدھے نے یار مینوں کچھ ہے دے، تو آدھا ہے ہاں دینا تینوں میں، تینوں تے میں ذرہ بھی نہیں دینا، یہ ہے شیئا۔ لا یغنی عنک شیئا، وہ آپ کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ مشکلیں حل کرنے والا، مصیبتیں دور کرنے والا اور امتحانوں کو کھولنے والا وہ صرف ایک اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ بیان دے رہے ہیں اپنے والد کے سامنے۔ پھر ذرا اپنا حال بھی تو دیکھیے نا، کسی نے یہاں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یہ فیروزہ پہنا ہوا ہے، یہ نیلم پہنا ہوا ہے، یہ زمرد پہنا ہوا ہے، یہ یاقوت پہنا ہوا ہے، یہ زرکون پہنا ہوا ہے، یہ کیا کرے گا جی؟ یہ جی فائدہ دے گا، یہ کاروبار چلا دے گا، یہ مجھے کاروبار میں برکتیں دے دے گا، یہ نفع دے دے گا، یہ نقصان دے دے گا۔ اور ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں جو جنہیں تم نے بنایا ہے نا الہ معبود، حضرت شاہ دولہ پیر رحمہ اللہ اللہ کے ولی ہیں، وہ مشکل کشا نہیں ہے۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ اللہ کے ولی ہیں پر مشکل کشا نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں پر مشکل کشا نہیں ہے۔ مشکل کشا صرف وہی خالق، وہی مالک، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا، یہی فریاد دیتا جاؤ کہ مشکلیں حل کرنے والا، مصیبتیں ہٹانے والا یہ دھاگے نہیں ہیں، دھاگے پہنے ہوئے ہیں، ادھر تویز پہنے ہوئے ہیں، ادھر گٹ پہنے ہوئے ہیں، یہ ہماری مشکلیں حل کریں گے۔ او تجھے ان تویزوں پہ بھروسہ ہے، تجھے ان گٹ پہ بھروسہ ہے، تجھے دھاگوں پہ بھروسہ ہے، تجھے نیلے آسمان والے پہ بھروسہ نہیں ہے جس نے آسمانوں کو، 7 آسمانوں کو کھڑا کیا ہے، 7 زمینوں کو بچھایا ہے، اور جس نے سارا نظام زندگی چلایا ہے، اس پہ تجھے بھروسہ نہیں ہے، ان دھاگوں پہ بھروسہ ہے، ان کڑوں پہ بھروسہ ہے اور ان انگوٹھیوں پہ بھروسہ ہے۔ یہ اپنے بھروسے چھوڑ، یہ چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں، بھروسہ اس پہ کر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى
का ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज ने फना होना है, हर चीज ने मिटना है, बका सिर्फ किसे है? एक अल्लाह की जात, इज्जत वाला, जलालत वाला, उसे ही बका है। इसलिए कहा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने वालिद को, अब्बा जी ये तीनों सिफात माबूद की है, वो असबाब के बगैर सुनता भी हो, वो असबाब के बगैर देखता भी हो, वो असबाब के बगैर मुश्किल कुशाई भी करता हो। ये तीनों सिफात इनमें नहीं है, ये तीनों सिफतें हैं मेरे रब की। किसकी हैं जी? हाँ, ये मैंने मोटा मोटा मसला समझा दिया तुम्हें। जो बंदा भी ये कहे ये कब्र वाला सुनता है, देखता है और मुश्किल हाल करता है, इसे ही क्या कहते हैं? हाँ जरा ऊंचा, इसे ही क्या कहते हैं? शिर्क। इससे ही शिर्क कहते हैं, क्योंकि इसके असबाब क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हुए हैं, इसकी रूह जुदा हो चुकी हुई है। यही बात समझा दी है और कहा या अबती ला ताबुद शैतान, मेरे अब्बा जी शैतान की पूजा बड़ी औखी है गल करनी। घर गल करो ना, आखो 11वीं कोई नहीं है, 12वीं कोई नहीं है, सालगिरह कोई नहीं है, ये आखो उत्थे ही भंडी पै जानी है। ओ मुनकरा, ओ वाबी हो गए हैं, ओ फलां हो गए हैं, उत्थे ही रौला पै जाना। पर बात इब्राहिम खलीलुल्लाह की है, ये नहीं सोचा होगा क्या। असी पहले की सोचने होवेगा की नतीजा, नतीजा सोचते हैं। याद रखो नतीजा ना सोचा करो, तुम्हारा काम है हक बात कहना और नतीजा रब पे छोड़ देना। हक बात कही है, नतीजा रब पे छोड़ दिया हुआ है। और हक बात भी बड़ी अजीब कही है, अब्बा जी जिनकी पूजा आप कर रहे हैं ये शैतान की पूजा है, और शैतान रहमान का क्या है? नाफरमान है, दुश्मन है। ये बात की है। अब रिटर्न आया है, क्या आया है? रिटर्न, जवाब। अमल का क्या होता है? रद्दे अमल। एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन। वो तो आना ही नहीं था, रिएक्शन आ गया है बाप की तरफ से। वो क्या जी? फौरन कहने लगा वालिद ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। तू मेरे माबूदां दे बारे गल्ला पिया करना है, जेड़े मेरे हाजत रवा ते मुश्किल कुशा ने उन्हां दे बारे पे करना है। मैं नहीं वो लिहाज करना, तो मेरा पुत्र है। मेरे माबूदां दे बारे गल कीती है, मैं छड़ना नहीं हूं। ला इल्लम तंतही, अगर तू बाज न आया, रुका नहीं इस काम से, ला अर्जुमन्नका, शफकत फितरी कोई नहीं, मैं पत्थर मार मार के संसार कर दियांगा तनु। ये बाप जवाब दे रहा है। वहजुरनी मलिया, चल मेरे तू अलहदा, निकल मेरे घरों, मेरा तेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम होते नहीं, कोई कर लेने कंप्रोमाइज, नाम किसे दिया? कंप्रोमाइज। मुनाफिकत का नाम कंप्रोमाइज नहीं, डिप्लोमेसी भी तो होती है ना। मुनाफिकत का नाम डिप्लोमेसी। यहां पर होते हैं तो आप ये करते हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने क्या कहा? बाप भी जाता हुआ नजर आ रहा है, बहन भाई भी जाते नजर आ रहे हैं, मकान की छत सहारा होती है, ये सहारा भी जा रहा है। और जवाब क्या दिया? काल सलामुन अलैक। इस सलाम में मुतारकत है की मतलब, अब्बा जी कोई तरले से मैं नहीं पाने, कोई पैर से मैं नहीं फड़ने,
کوئی رونا دھونا تے میں نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی ذات دی گل نہیں کیتی، میں اپنے رب دی گل کیتی ہے۔ اور جس کے آسرے پہ میں نے یہ بات کی ہے، میرا نگہبان وہ ہے، میرا محافظ وہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو روانہ کیا نا، حضرت یوسف جو مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں، روانہ کیا تو وہ کہنے لگے بنیامین کی حفاظت ہم کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا۔ میں تم پر ایسے ہی اعتبار کر لوں جیسے میں نے یوسف کے بارے تم پر اعتبار کیا تھا، میں ویسا اعتبار نہیں، میں نے سپرد تو تمہیں دیا ہے، میں تمہیں کہا تو میں نے بنیامین کو لے جاؤ اپنے ساتھ، پر میری بات سن لو، میرا عقیدہ سن لو، میرا نظریہ سن لو۔ میرا نظریہ کیا ہے؟ فاللہ خیر حافظا، اللہ تعالی ہی بہترین حفاظتیں کرنے والا ہے۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یعقوب نے بھی روانہ کیا تو یہی کہا نا، اب حفاظتیں کرنے والا اللہ، اور اسی آسرے پہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے فیوچر کی قربانی دے دی ہے، اپنے مستقبل کی قربانی دے دی ہے، اپنے گھر کی قربانی دے دی ہے، اپنے باپ کی قربانی دے دی ہے، اور کہا سلام علیک ابا جی، آپ کی راہ علیحدہ اور میری راہ، میں ایک رب کو پکارنے والا اور آپ کئی رب کو، بہت سارے رب کو پکارنے والے، میں یک جائی اور آپ ہر جائی، میں ایک جگہ پہ جھکنے والا، ایک رب سے مانگنے والا۔ آپ کے بھگوان علیحدہ علیحدہ ہے، آپ ان کے سامنے ہر ایک کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ آپ کی راہ علیحدہ ہے اور میری راہ علیحدہ ہے، پر میرا کام کیا ہے؟ سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا اپنے رب سے، میرے مولا میرے باپ کو ہدایتیں دے دے، میرے باپ کی غلطیاں معاف کر دے، میں یہ کرتا رہوں گا، کیونکہ جس سے میں نے تعلق بنایا ہے انہو کان بی حفیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہو کان بی حفیہ، بلا شبہ وہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ میں وہ گل کراں گا، میری گل ضرور سنتا ہے۔ اب یہ ابراہیم خلیل اللہ گھر سے نکل پڑے ہیں تو یہ قربانی دے دی ہے، اپنے مستقبل کی فیوچر کی قربانی دی ہے، گھر چھوڑ دیا ہوا ہے، اور یہ عام قربانی نہیں، بڑی اونچی قربانی ہے۔ یہ قربانی دینے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ قوم سے ٹکرا گئے ہیں، بادشاہ سے ٹکرا گئے ہیں۔ وہ منظر کیا ہے؟ بادشاہ سے ٹکرا گئے ہیں، اور وہ بھی قربانی، جان کی قربانی دینی پڑ گئی ہے۔ وہ قربانی کیا ہوئی؟ اور پھر اصل قربانی، وہ بندہ آخد ہے نا یار میرے اتنے تے جو کچھ آوے میں برداشت کر لاں گا، پر میں اپنے تھی پتر اتنے کوئی چیز برداشت
نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے کہ ابراہیم علیہ السلام پر یہ بہت بڑی آزمائش بیٹے کی صورت میں آ گئی ہے، اور اس میں کیسے نکلے اور رب نے کیا دیا بدلے میں، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔